السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کے ایک نئی کلاس کے ساتھ میں اپنے تمام ہی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 35 سورہ بقرہ کا تیسرا پارہ ہم لوگوں کا چل رہا ہے اور تیسرے پارے کا یہ دوسرا رکوع ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ جو ہے نا بات چیت ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے بتوں کو توڑ دیا تو قوم والوں نے شکایت کی بادشاہ سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے بادشاہ کے سامنے لے جایا گیا۔ تو نمرود جو تھا نا وہ اپنے آپ کو کہلواتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور نمرود کی بحث ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا میں خدا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ خدا وہ ہے جو سورج نکالتا ہے، جو زندہ کرتا ہے۔ تو اس پوری بحث کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت کیا دے دی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کرنے لگا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں، ہے نا۔ ہوا کیا تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس نے کہا کہ مجھے خدا کیوں نہیں مانتے، نمرود نے کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ خدا تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، جو موت دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا میں بھی زندگی دیتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں۔ تو ایک آدمی جس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا جانا تھا، اس نے کہا اس کو پھانسی مت دو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ مرنے والا تھا، میں نے اس کو زندگی دے دی، ہے نا۔ بے وقوفوں والی بات ہے کہ نہیں۔ اور دیکھو میں موت بھی دیتا ہوں، ایک زندہ آدمی تھا اس کو پھانسی پہ لٹکوا دیا کہ دیکھو میں نے اس کو مار دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ پاگل آدمی ہے، یعنی ہوتا ہے نا اس طرح کے دیوانے، بس اپنی بات کو صحیح کرنا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کو چینج کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ۔ اس پر وہ نمرود جو تھا ہکا بکا رہ گیا، ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا دیکھو سورج ادھر سے نکلتا ہے، تم کل کو سورج ادھر سے نکال کے دکھا دو۔ اب نمرود ایسے کیسے کر سکتا تھا، تو ہکا بکا رہ گیا۔ پھر آگ میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا جو واقعہ ہے وہ پیش آیا، ہے نا۔ آگے دیکھیے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں آگ میں ڈالا گیا تھا اور جہاں یہ نمرود رہتا تھا وہ جگہ ترکی میں ہے، ترکی کے سانلی عرفہ شہر میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں، وہ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا۔ اب اس جگہ پر جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے لکڑی اکٹھی کی گئی تھی، وہاں مچھلیاں ہی مچھلیاں ہیں۔ آگے دیکھیے، اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے ایک واقعہ اپنی قدرت کا اور بیان فرما رہا ہے آگے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ اب یہ واقعہ کب کا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان نہیں کیا۔ اپنی قدرت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ واقعہ بیان فرما رہا ہے۔ ہندی کی چندی اللہ قرآن مجید میں نہیں کرتا، یعنی تحقیق نہیں، بس نصیحت حاصل کرنے کے لیے جو واقعات پہلے گزرے ہیں، جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اتنے واقعے کو بیان فرماتا ہے نا۔ تو ایک شخص ایک بستی کے پاس سے گزرا اور وہ بستی جو ہے نا گری ہوئی تھی،
لوگ وہ بستی والے ہلاک ہو چکے تھے. جیسے زلزلہ آتا ہے نا, بھوکمپ آتا ہے تو کیسے بڑی بڑی عمارتیں گر جاتی ہیں, تو وہ وہاں سے گزرا. تو اس نے اس بستی کو دیکھ کے ویسے ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا, ہے نا. قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ, پھر کیا ہوا, پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی. اس نے جب ایسے تعجب سے سوچا کہ اللہ تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا, یہ بستی ایسے پڑی ہوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی. ثم بعثہ, اور اس کے بعد زندہ کر دیا. 100 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا. اس شخص کے پاس جو ہے نا کھانا تھا اور اس کا گدھا تھا. جب یہ بستی کو دیکھتا ہوا جا رہا تھا تو اس نے ایک جگہ اپنے سواری سے اترا, گدھے پر سے اترا, اور اس کے ہاتھ میں ٹفن تھا. جیسے ہی اترا آرام کرنے لگا, اللہ نے اس کو موت دے دی, ہے نا. تو کھانا جلدی سڑ جاتا ہے اور گدھا زیادہ دن تک زندہ رہنا چاہیے, ہے نا, کھانے کے مقابلے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا, اور کھانا جو ہے وہ بالکل صحیح سلامت تھا. ہاں, اس کا جو گدھا تھا وہ چونکہ 100 سال کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہوا, تو گدھا بھی اسی وقت مرا تھا, تو گدھے کی ہڈیاں ہی بچی تھی, باقی سب ختم ہو چکا تھا, اور کھانا بالکل صحیح سلامت تھا. قال کم لبثت, اس نے کہا, ہے نا. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ زندہ کیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا, قال, اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا, کم لبثت, کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو. قال لبثت یوما او بعض یوم, ہے نا. اس نے کہا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ, کیونکہ جب یہ 100 سال پہلے اس بستی کے پاس سے گزر کے جا رہا تھا تو سورج چڑھ رہا تھا, اور جب اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کیا تو سورج تھوڑا سا ڈھل رہا تھا. تو یہ کہنے لگا کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه, نہیں بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو. اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑیں. اللہ ایسی قدرت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اس کو مشاہدہ کرایا کہ دیکھو ایسے میں زندہ کروں گا. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما, اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ وہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے نا. اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں. یہ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ قدرت کا ایک نشان بنا دیں. اور اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں, ہے نا. پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں, فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اب یہ صاحب کون تھے؟ تو بعض تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے, اور یہ جو جگہ تھی وہ بیت المقدس تھی. لیکن یہ کوئی تحقیقی نہیں, بہرحال ایک واقعہ ہے. اس واقعے کو ہم عبرت کے طور پہ سمجھ سکتے ہیں. آگے دیکھیے, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. ایک واقعہ اللہ تعالیٰ اور بیان فرما رہا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے کہ اے میرے پروردگار, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, ایمان تو ہے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ایمان تو ہے لیکن آنکھوں دیکھ کر الگ طرح کا ایمان دل میں ہوتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اللہ, ایمان تو ہے, یقین بھی ہے, لیکن وہ جب میری قوم والے مجھے پوچھیں گے نا تو میں کہہ سکوں گا کہ نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. اس کو کہا جاتا ہے حق الیقین اور عین الیقین, ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ ایمان تو ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ پھر کیوں کہہ رہے ہو، پھر کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو 4 پرندے تم لو اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کرو، پھر ان کا قیمہ کر لو اور 4 پرندوں کے گوشت کو ملا لو، پھر ان کو 4 پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو بلانا شروع کرو۔ تم جب انہیں بلاؤ گے تو دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر کے تمہارے پاس بھیجتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح سے کیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر ایسے دوبارہ وہ قیمہ ہو گئے تھے پرندے، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ آپ قدرت والے ہیں۔ اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، آگے دیکھیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ قَالَ بَلَىٰ، کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے، ہے نا۔ قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا، ہے نا۔ اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو، پھر ان کو بلاؤ، وہ 4 تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے، اور جان رکھو، ہے نا۔ اچھا اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو، ہے نا، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ 4 تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 4 پرندے، ہے نا، جیسے 4 کا قیمہ بنا کے مکس کر کے رکھ دیا تھا نا 4 پہاڑوں پر، تو ادھر سے جڑ رہا ہے، دونوں کی گوشت جڑے، پھر ہڈیاں بنی، اور 4 پرندے صحیح سلامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے۔ تو آج کے رکوع میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ اب آئیے اس کا لفظی ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم ترى، کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذی، اس شخص کو، حاج، جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی، فی ربہ، ان کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہت دی تھی، ملک کا بادشاہت، اذ، جب، قال، کہا ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ربی الذی، کہ میرا پروردگار تو وہ ہے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، ویمیت، جو مارتا ہے۔ قال، کہنے لگا وہ نمرود، انا احیی، کہ میں زندہ کرتا ہوں، وامیت، اور میں بھی مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، فإن اللہ، بے شک اللہ، یاتی، نکالتا ہے، بالشمس، سورج کو، من المشرق، مشرق سے، فاتی بہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو لا دیتا ہے، من المغرب، مغرب سے۔ اچھا، فاتی بہا، تو اس کو نکال کے دکھا، من المغرب، مغرب سے۔ فبہت الذی، تو ہکا بکا رہ گیا، الذی، وہ شخص، کفر، جس نے کفر کیا تھا، یعنی نمرود۔ واللہ، اور اللہ، لا یہدی، ہدایت نہیں دیتا، قوم الظالمین، ظالم قوم کو۔ آگے دیکھیے، او، یا، کالذی، اس شخص کی طرح، مرہ، جو گزرا، علی قریۃ، ایسی بستی پر، وہی، کہ وہ بستی، خاویۃ، گری ہوئی تھی، علی عروشہا، اپنی چھت کے بل، چھتوں کے بل۔ قال، اس شخص نے کہا، انا یحیی، کہ بے شک میں، یحیی، اس نے کہا بے شک، ہے نا، یحیی، اللہ زندہ کرے گا، ہذ، اللہ، اس بستی کو، اللہ کیسے زندہ کرے گا، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، فاماتہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دے دی، 100 عام، 100 سال، ثم، پھر، بعث، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا دوبارہ۔ قال، پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کم لبثتا، کہ کتنے وقت تم ٹھہرے رہے۔ قال، اس نے کہا، لبثت، میں ٹھہرا رہا، یومن، ایک دن، او بعد یوم، یا
ایک دن کا کچھ حصہ۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل لبستا کہ تم ٹھہرے رہے ہو 100 عام 100 سال، فانظر تو تم دیکھو الی طعامک اپنے کھانے کی طرف، و شرابک اپنے پانی کی طرف، لم یتسنہ کہ وہ ذرا بھی نہیں سڑی ہیں، وانظر اور تم دیکھو الی حمارک اپنے گدھے کی طرف، ولنجعلک اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنا دیا آیۃ للناس نشانی لوگوں کے لیے، وانظر اور تم دیکھو الی العظام ہڈیوں کو، کیف ننشزھا کیسے اللہ تعالیٰ اس کو جوڑے گا، ثم نکسوھا پھر اس پر چڑھائے گا لحما گوشت کو، فلما تو جب تبین واضح ہو گیا اس کے لیے، قال تو اس نے کہا، تو فلما چنانچہ جب واضح ہو گئی حقیقت لہو اس کے سامنے، تو وہ کہنے قال تو اس نے کہا اعلم تو وہ بول اٹھا کہ اعلم مجھے یقین ہے ان اللہ کہ بے شک اللہ علی کلی ہر چیز پر قدیر قادر ہے۔ وَإِذْ اور جب قال کہا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربی اے میرے پروردگار ارینی آپ مجھے دکھا دیجئے کیف کیسے تحیی الموتى آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا قال اولم کیا تمہیں تؤمن ایمان نہیں رکھتے ہو، کیا تمہیں یقین نہیں ہے، قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا کیوں نہیں ایمان ہوگا، ولیکن بلکہ میں تو لیطمئن قلبی اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے قلبی میرے دل کو، قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخذ تو تم لو اربعۃ من الطیر 4 پرندوں کو، فصرہن پھر تم ان کو مانوس کر لو اپنی طرف، ثم جعل اچھا جی تو تم کیا لو 4 پرندوں لو اور انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، ہے نا، ثم جعل علی پھر تم رکھو ان میں سے ہر ایک کو، پھر تم رکھو علی کل جبل پہاڑ پر، منہن ان میں سے ہر ایک کے کچھ کچھ حصے کو، جزءا کچھ کچھ حصے کو، ثم ادعوہن پھر تم ان کو بلاؤ، یاتینک وہ تمہارے پاس چلے آئیں گے، سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ عزیز زبردست اقتدار والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے آج کا رکوع سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔